الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پچھلی آیت میں یہودیت کی مثال بیان فرما دی گئی، اس چوپائے کی، اور لفظ خاص حمار کا تذکرہ، حمار یعنی گدھا، گدھے کو تشبیہ دی کیونکہ وہ بوجھ اٹھاتا تو ٹھیک ٹاک ہے. یہ حیوانات میں بار بردار قسم کی تحمل کے ساتھ بار بار کئی بار صبح شام اس کا کام دھندا یہ ہے، خوب اٹھاتا ہے. لیکن جو چیز اس کی پیٹھ پر لادی ہوئی ہے، چاہے وہ کتاب ہیں، سونا ہے، چاندی ہیں، یا فرض کیجئے بوسے ہیں یا مٹی ہے، جو بھی ہے، ان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عطر ہے، گلاب ہے، نہ تو ان کو اس کی خوشبو سے واسطہ اور نہ ان کو اس کی زینت سے واسطہ. کتابیں ہیں، نہ یہ کتابیں انہیں اس سے فائدے دیتی ہیں اور نہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹھ پر تو قرآن کریم موجود ہے، احادیث موجود ہے، کتابیں موجود ہیں. ان یہودیوں کا مثال بعینہ ہی وہی ہوا کہ ان کو اللہ رب العزت نے حملوا التوراۃ، ان کو تورات دے دی گئی، تورات کی انہیں حامل اٹھانے والا بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے تورات نہیں اٹھایا. نسخے تو اٹھائے، لیکن جو احکامات، عقائد اور افکار تھے تورات کے، ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں جگہ نہیں. اب فرمایا کہ خالی خولی تقدس کو چھوڑو، اگر واقعی تم اتنے مقدس ہو، عظیم الشان ہو کہ کچھ کیے بغیر آپ کا بیڑا پار ہے، تو پھر آؤ ایک کام کرو. وہ کام یہ ہے کہ فتمنوا الموت، اس ذلت کی زندگی کے بجائے عزت کی موت مرو. ویسے بھی جنتی ہو تم، کہتے رہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. قل یا ایہا الذین ہادوا، اے پیغمبر ان سے فرما دیجئے، او یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، جس طرح تم لوگوں کا خیال ہے، اور اگر واقعی یہی ہے حقیقت اور تم لوگوں کا خیال بھی ہے یہی فی الواقع، تو پھر ایک کام کرو کہ آپ لوگ سمجھتے ہو نا کہ ہم اللہ کے قربا میں سے ہیں، یہاں تک مدعی ہو گئے تھے کہ نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ ہم اللہ کے اولاد.
احباؤہ، اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو اگر یہ بات ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، بقیہ لوگوں سے ہٹ کر صرف تم لوگ اللہ کے پسندیدہ، برگزیدہ اور چہیتے ہو، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے. لیکن فرمایا ولا يتمنونه ابدا، یہ کبھی بھی موت کی یا مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ایسے نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے ان سے خیر کی توقع کی جائے. چاہے جیسے بھی کرے واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں، ان کے عمل، ان کی نشست برخاست، قول فعل، کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہوتی ہے. بتا دیجئے ان سے، اگرچہ رخ وہی لوگ ہیں لیکن حکم عام ہے ہر انسان. ان الموت الذی تفرون، فرما دیجئے کہ جس موت سے آپ لوگ بھاگتے پھرتے ہو، یہ نہیں کروں گا کیونکہ مر جاؤں گا، وہ نہیں کروں گا کیونکہ مر جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا مر جاؤں گا، یہ نہیں کہوں گا مر جاؤں گا، موت سے ڈرتے پھرتے ہو، بھاگتے پھرتے ہو، تفرون فرار کرتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو. جان رکھو فإنہ ملاقیکم، کہ تو تم کو پہنچ جائے گا، یہ ملے گا، یہ تمہیں حاصل کر. موت تم سے ملاقات کے لیے، موت جب آ گئی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، مرنے کے بعد تمہیں لے جایا جائے گا، واپس لے جایا جائے گا، کیونکہ آئے بھی ہو وہیں سے، یعنی اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے آئے ہو ایک مقصد لے کر. مقصد کو فوت کر چکے ہو، موت دبوچ کر کے زندگی کا پورا سسٹم ختم کر دے گی، اور پھر موت کے بعد واپس اللہ کے بارگاہ میں پیش کی جائے گی. عالم الغیب، اس ذات کے پاس جو پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے پورا پورا، والشہادہ، اور علانیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے. یعنی جس طرح علانیہ چیزیں وہ ہر وہ چیز چھوٹی موٹی کہیں کے بھی، جس طرح اللہ رب العزت کے لیے علانیہ چیزوں کا جاننا اور پہچاننا آسان ہے، عالم الغیب بھی ہے اسی طرح. ڈکی چپی کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہر چیز کا خالق اور اس کو کہاں رکھ دیا ہے مالک وہ بھی خود ہے. تمہارے جسم کے اندر جو ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ کو بھی وہ جانتا ہے، کون سا ذرہ جسم کے کون سے حصے میں ہے، جگر میں ہے، پھیپھڑے میں ہے، دل میں ہے، آنکھوں میں ہے، کان میں ہے، کوئی چیز ڈکی چھپی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ ذات باخبر کر دے گا، تم بتا دے گا، اطلاع دے دے گا کہ کیا کرتے تھے دنیا میں. بما کنتم تعملون، یعنی دنیا میں جو عمل کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، کیونکہ دنیا ہی تو دار العمل ہے. یہاں ہمارا اٹھنا بھی عمل اور ہمارا بیٹھنا بھی عمل، نماز پڑھنا بھی عمل، نماز نعوذ باللہ ترک کرنا بھی عمل، حلال کھانا عمل اور حرام کھانا بھی عمل. پھر ان اعمال سے متعلق تمہیں باخبر فرماتے ہیں. ثم ينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون، جو کچھ تم لوگ عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، ان سب کچھ کے بارے میں تمہیں باخبر ہے. تو یہود سے فرمایا گیا کہ یہ حقائق دیکھ لو اور اس کے آئینے میں اپنے قبلہ درست کرو. اور عموماً یہود مورد توجہ اس لیے ہے کہ وہ خطے جزیرۃ العرب اور قرب و جوار میں سب سے زیادہ بااثر ہے. اگر یہ اسلام کی طرف آتے تو دنیا من وعن پہل کرتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کی اور انہوں نے تباہ شدہ اقوام اور امتوں کا راستہ اپنایا، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا. اس لیے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے
کہ جس رستے پر چلو گے اس رستے کا جو منزل ہے وہیں پہنچ پاؤ گے، مراد کی منزل ہے یا نامرادی کی منزل۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے کام آ جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔